ساتھ MP میڈم ساجدہ حیر صاحبہ موجود ہیں اور یہاں پہ عمران خان صاحب کی پیشی کے لیے اپنے لیڈر کے ویلکم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ بیٹھی ہیں, فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک دیں گے. شیلنگ بیوی لاہور میں کیا کہیں گی آپ؟ آج جو انہوں نے زمان پارک میں کیا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کورٹ کے آرڈرز تھے کہ خان صاحب کو نہ اریسٹ کیا جائے گا کورٹ کے آرڈرز کے بغیر, اور نہ ہی ورکرز پہ کوئی تشدد کیا جائے گا. جیسے ہی خان صاحب زمان پارک سے نکلے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ایک قیامت صورہ جو ہے وہ ورکرز پہ برپا کر دی ہے. تو کیا قانون صرف PTI کے لیے ہے؟ کیا صرف PTI کے لوگوں کے لیے 144 ہے؟ مریم ہر جگہ الیکشن کمپین کر رہی ہیں, جہاں پہ PTI کے لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا 144 وہاں پہ لگا دیتے ہیں. خان صاحب آج عدالت میں پیش ہونے کے لیے آ رہے ہیں. IG صاحب کا صبح بیان تھا کہ جو جتنی فورس ہے یہ ہم لوگ خان صاحب کو سیکورٹی دینے کے لیے یہاں اکٹھی کر رہے ہیں. تو دل خوش ہوا کہ پاکستان کا ایک ادارہ جو ہے وہ آج آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن جس طرح یہاں پہ ورکرز کو بے دردی سے اٹھایا گیا ہے, IG صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں, کسی کے آرڈر کو اوبے کر رہے ہیں, وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں خان صاحب عوام کی آخری امید ہے. عوام نے فیصلہ کر لیا ہے, اب عوام جو ہے وہ ضد کر بیٹھی ہے کہ جان دے دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے. یہ آپریشن انہوں نے کیونکہ عمران خان صاحب پیش ہونے آ رہے ہیں اور پیچھے جو انہوں نے یہ بزدلی کا مظاہرہ ہے, یہ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ آپ پاکستانی عوام اچھی طرح سمجھتی ہے. رجیم چینج کا فائنل راؤنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے. رجیم چینج کے فائنل راؤنڈ میں انہوں نے خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہے اور خان صاحب کو نااہل کرنا ہے, لیکن عوام ان کو یہ کرنے نہیں دے گی انشاءاللہ. بہت مدت کے بعد پاکستان کو ایک سچا اور لیڈر ملا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جس لیڈر نے بھی کرپشن کے خلاف یا عوام کے حق میں بات کی ہے اس کو یہ لوگ مروا دیتے ہیں. آج خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہونی ہے, آج خان صاحب کو مارنے کا جو یہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام یہ کرنے نہیں دے گی. کیا اٹیک کروانا چاہ رہے ہیں یا کیا سمجھتی ہیں؟ گرفتاری نہیں ہے خان صاحب کی. اگر خان صاحب کو گرفتاری کا ڈر ہوتا تو میرے خیال میں وہ ہر کورٹ میں پیش نہ ہو رہے ہوتے. کل وہ لاہور میں بھی پیش ہوئے ہیں, آج اسلام آباد میں بھی پیش ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اندر کچھ اور پلان ہے, کسی آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. وہ لندن میں جو ایک بگوڑا بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے نا, انوکھا لاڈ لا کھیلن کو مانگے چاند. تو اس کو چاہیے عمران خان ہم تمہیں چیر تو دیں گے لیکن ہم تمہیں عمران خان نہیں دیں گے. مریم بہت بیان کر رہی ہے, کیا عمران خان صاحب مریم کی پہلے مجھے بتائیں کیا اوقات ہے سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. مریم کا باپ باہر, مریم کے بچے باہر, مریم کا بھائی باہر, ان کی جائیدادیں باہر, ان کی عیدیں باہر, ان کی شاپنگ باہر, ان کی سرجریاں باہر. ان کا پاکستان میں ہے کیا؟ یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. جب لوٹ لیتے ہیں تو پھر یہ وینٹیلیٹرز پہ ہسپتالوں میں آپ کو لندن سے نظر آتے ہیں. 11 ماہ میں آپ کو کوئی PDM کا لیڈر بیمار ہوتا ہوا نظر آیا ہے؟ آپ کو کوئی وینٹیلیٹر پہ نظر آیا ہے؟ کسی کو آپ کو لندن سے تصویر نظر آئی ہے؟ شاپنگز ہو رہی ہیں, وہاں پہ کھانے کھائے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے تھے. اب یہ عوام نہ تو آلو کے نان پہ بکنے والی ہے, نہ بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والی ہے, اور نہ 500 روپے پہ ووٹ دینے والی ہے. یہ صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنے کی ساری تدابیر کی جا رہی ہیں. آپ لوگ کسی بھی میدان میں خان کو شکست نہیں دے سکتے. آپ آئیں اور جمہوری ملک ہے, آپ الیکشن کروائیں اور جو عوام کا فیصلہ ہو اس پہ لبیک کریں. پوری عوام کو لاسٹ میسج دے دیں پاکستانی پوری عوام کے لیے میسج ہے کہ خان صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی تھی وہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. عوام کی ذمہ داری ہے کسی صورت بھی اپنے لیڈر کو اریسٹ مت ہونے دیں, کیونکہ یہ انہوں نے اریسٹ نہیں کرنا. انہوں نے خان صاحب کو, جس طرح پاکستان کی تاریخ رہی ہے, انہوں نے پاکستان سے خان صاحب کا نام و نشان مٹانا ہے, نہ باللہ, اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. عوام باہر نکلیں. اگر آج آپ لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کی آنے والی ساری نسلیں, ساری زندگی انہی 2 خاندانوں کی جو ہے وہ غلام رہیں گی. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.